السلام علیکم ویور، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ای ٹائم سیکیوز کے حوالے سے برائے پولیس کانسٹیبل بھرتی یا ایٹا کی جتنی بھی ٹیسٹ ہے تو اس کے سارے سولویٹ ایم سی کیوز ہمارے اس چینل پہ آپ لوگوں کو ملیں گے۔ تو ویور سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام کا پانچواں رکن حج 9 ہجری میں فرض حج کی لوحی معنی ارادہ یا قصیدہ کرنا بیت اللہ مکہ میں واقع ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حج اسلامی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ ذی الحجہ۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ 4500 سال سے پہلے۔ اور اس کی بک پہ جاتے ہیں۔ حج کے موقع پر مختلف مقامات سے آنے والوں کے لیے یہ 5 میقات مقرر ہیں۔ مدینہ سے مکہ آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ یعنی میقات مکہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے ہے۔ عراق کی طرف سے مکہ آنے والوں کے لیے ذات عرق یعنی میقات مکہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر مقرر ہے۔ یمن سے مکہ آنے والوں کے لیے راستے میں استقبال کے لیے جو میقات بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں یلمل۔ اور شام سے مکہ آنے والوں کے لیے راستے میں استقبال کے لیے جو میقات بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں جفا۔ نجد سے مکہ آنے والوں کے لیے راستے میں استقبال کے لیے جو میقات بنایا گیا ہے اسے کہتے ہیں قرن المنازل۔ حج کی اقسام 3 ہیں۔ حج لوگوں پر فرض ہے، صاحب استطاعت اسلامی رکن ہے جس میں مالی قربانی دی جاتی ہے۔ حجاج کرام میقات جگہ میں احرام باندھتے ہیں۔ حج کی 6 سنتیں۔ بدوران حج سعی سے مراد صفا مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ مسجد بدوران حج 9 ذی الحجہ کو امیر حج خطبہ دیتے ہیں اور یہاں پر ظہر اثر کی نمازیں ملا کر ظہر کی وقت اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ مسجد نمر سیاہ و سرخ پتھر جو خانہ کعبہ کی دیواروں میں نصب ہے اس کا نام ہے حجر اسود۔ حج کا سب سے اہم رکن میدان عرفات اور قربانی نبی کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کی زندگی میں صاحب استطاعت لوگوں پر ایک مرتبہ فرض ہے۔ میدان عرفات میں جبل پہاڑ واقع ہے جس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دیا تھا، اس کا نام ہے جبل رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ بدوران حج حجاج کرام جو میقات پڑھتے مقامات پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ عرفات۔ حج کے فرائض 3 ہیں۔ اصطلاحاً میں عشر سے مراد پیداوار کا 1.10 حصہ مراد ہے۔ غریمہ کی معنی ہے مقروض۔ صدقہ فطر اسلامی مہینے میں غرباء کو دیا جاتا ہے۔ رمضان۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلم سے جو ٹیکس وصول لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں پول ٹیکس۔ خیرات سے مراد ہے جنگ کے بعد غیر مسلموں پر ٹیکس سے فی سے مراد سرکاری زمین سے آمدنی۔ زکوٰۃ کے مصارف کا مفصل ذکر قرآن مجید کی سورۃ توبہ میں ہے۔ سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 قسم کے مصارف بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ تقسیم کرنے والوں کے لیے سرکاری کارندوں کو عاملین کہا جاتا ہے۔ ایسا چھوٹا حج جو کسی بھی وقت ادا کیا جاتا ہے اسے کہلاتا ہے عمرہ۔ بدوران حج حلق سے مراد ہے بال کترانا اور سر منڈوانا۔ بدوران حج اسلام سے مراد ہے حجر اسود کو بوسہ دینا۔ بدوران حج ہدی کو کہتے ہیں قربانی کا جانور۔ بیت اللہ کی دیوار کا وہ حصہ جو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان کہلاتا ہے ملتزم۔ شاہانی ہلا کر تیز اڑ کر چلنے والوں کو رمل کہتے ہیں۔ سعی صفا مروہ کے درمیان
7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ بدوران حج 3 خطبات ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی گرد ایک مرتبہ طواف کرنے کو اسلام میں کہتے ہیں۔ شہود مکہ کا پرانا نام بک یا بدھا بدوران حج قربانی کے دن کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ جو حج جمعہ کے دن آ جائے تو اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ اور حج کے دن کو یوم عرفہ طوائف کی 7 اقسام شیطان کو کریاں مارنے کے لیے کنگھیاں منا مقام سے اٹھائی جاتی ہے۔ سعودی عرب کا شہر مکہ شہر بلد الامین کہلاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے خلاف کو قصبہ کہا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ 101 سینٹی میٹر چوڑا ہوتا ہے۔ غلاف کعبہ مکہ کے نزدیک ام الوجود کے قریب واقع ایک فیکٹری میں تیار ہوتا ہے۔ جس فیکٹری میں غلاف کعبہ تیار کی جاتی ہے اس میں تقریباً 240 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ جس فیکٹری میں غلاف کعبہ تیار کیا جاتا ہے شاہ عبدالعزیز کی عہدی حکومت 1926 میں بنائی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاف کعبہ یمن شہر میں تیار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاف کعبہ سال میں دو مرتبہ تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی رمضان سے پہلے اور حج کے دوران۔ خلفائے راشدین کے دور حکومت میں غلاف کعبہ تبدیل کرنا باقاعدہ ریاست کی ذمہ داری قرار پائی۔ حج میں کل 11 واجبات ہیں۔